أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی عظمت، اہمیت اور قرآن کریم صدق دل سے سننے والوں کے بعض احوال اور تأثرات ذکر کیے گئے کہ وہ جب اللہ کا کلام سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو ٹھوڑیوں کے بل یعنی سجدے میں گر جاتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں برس پڑتی ہیں اور ان کے خشوع اور عاجزی میں مزید اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کے ساتھ ایسی ہی والہانہ سچی عقیدت اور محبت نصیب فرمائے کہ ہم بھی سنیں، بیان کریں، سمجھیں تو یہ براہ راست ہمارے دلوں پہ اثر کرنے لگے. آج سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ بیان کرنے والے بھی محض زبان سے بیان کرتے ہیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا. سننے والے بھی محض کانوں سے سنتے ہیں، دل پہ بات نہیں اترتی. یہی وجہ ہے کہ سننے سنانے کے باوجود، سمجھنے سمجھانے کے باوجود ہماری عملی زندگی میں کوئی بہتری اور انقلاب نہیں آتا. عملی زندگی تب بہتر ہوگی کہ جب معاملہ زبان اور کان سے آگے بڑھ کر دل تک پہنچ جائے، کہ اللہ کا کلام دلوں پہ دستک دینے لگے، اثر کرنے لگے، تو پھر جو دل پہ بات اترتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. جب تک یہ زبان کا چسکا، کانوں کی لذت رہے تو عملی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. تو یہ ان اہل علم، اہل ایمان مسلمانوں کا تذکرہ کیا کہ وہ قرآن سنتے ہیں تو یہ ان کے دلوں پہ اثر کرتا ہے، بے ساختہ وہ سجدے میں گر جاتے ہیں، رب کی عظمت اور کبریائی تسبیح کا بیان اور اظہار کرنے لگتے ہیں اور ان کی آنکھیں زار و قطار
آنسو برساتی ہیں اور ان کے دلوں کا خشوع اور رب کے سامنے ان کی تواضع اور عاجزی مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج کے سبق کی آیت میں قرآن کریم کا مقصودی پیغام اور مسئلہ دعا و پکار اس کو بیان کیا اور دعا اور پکار کے بعض آداب کو ذکر کیا۔ اس آیت کا پہلے شان نزول سن لو، پھر اس کا معنی، تاکہ شان نزول پس منظر وہ سمجھ لینے سے آیت کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا التجا کر رہے تھے، رب کی پکار کر رہے تھے، اور اللہ کی پکار اس انداز اور الفاظ سے کر رہے تھے کہ یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ، یا رحمان، میری فلاں دعا قبول فرما، میری فلاں ضرورت کو پورا فرما وغیرہ۔ تو اللہ کو نبی علیہ السلام پکار رہے تھے، ایک اللہ کے ذاتی نام اللہ کے ساتھ۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، ذرا کہو نا محبت سے، اپنے خالق و مالک کا نام پیار سے لو، اللہ۔ ہماری حالت یہ ہے کہ اللہ کا نام بھی ہم صحیح تلفظ سے ادا نہیں کرتے۔ اکثر جو اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ، اللہ کوئی نام نہیں، کوئی لفظ نہیں، اللہ، اللہ نہیں۔ لام کو موٹا کر کے منہ بھر کے پڑھنا چاہیے، اور لام پہ کھڑی زبر ہے، اسے ذرا کھینچ کر لمبا کر کے پڑھنا چاہیے۔ یہ اصل تلفظ ہے اللہ۔ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ عالم لذات الواجب الوجود، یہ نام ہے اس ذات کا جو واجب الوجود ذات ہے۔ واجب الوجود کا سادہ معنی، بات مشکل نہ ہو جائے، ایسی ذات جو ابتدا اور انتہا سے پاک ہو۔ واجب الوجود کا معنی ایسی ذات جو ابتدا اور انتہا سے، آغاز اور انجام سے پاک ہو۔ کیا معنی؟ ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہو، اس کی کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ جس کی بھی ابتدا ہوتی ہے تو ابتدا سے پہلے وہ نہیں ہوتی۔ کسی شے کی بھی ابتدا ہو تو ابتدا سے پہلے تو اس کا نہ ہونا ماننا پڑے گا، تب بھی اس کی کیا ہوئی؟ ابتدا۔ اور جس کی انتہا ہو تو انتہا کے بعد بھی اس کا نہ ہونا ماننا پڑے گا۔ لیکن اللہ کی وہ ذات ہے جو قدیم اور واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ کے لیے ہے، وہ ابتدا سے بھی پاک ہے، انتہا سے بھی پاک ہے۔ یہ ہے واجب الوجود۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی میرا اللہ موجود تھا، اب سب کچھ ہے تب بھی وہ ذات پاک موجود ہے۔ جب کچھ نہ ہوگا، سب نیست و نابود ہو جائے گا، تب بھی رب کی ذات باقی اور سلامت ہے۔ تو ہوا عالم لذات الواجب الوجود، اللہ اس ذات کا ذاتی نام ہے جو ذات ہے واجب الوجود، جس کا وجود واجب ہے، لازم ہے، ہر دور میں، ہر مکان زمان میں، جو ابتدا و انتہا، آغاز و انجام سے پاک ذات ہے، قدیم ذات ہے، اور اسی کی تعبیر ہے القیوم۔ القیوم، القیوم کا معنی خود بخود قائم رہ کر ساری کائنات کو قائم رکھنے والا۔ القیوم کا معنی خود بخود قائم رہ کر سب کچھ کو قائم رکھنے والا، کہ اس کے قائم ہونے میں اسے کسی دوسرے کی تعاون کی ضرورت
نہیں ہے، وہ خود بخود قائم ہے، اسے کسی ایک سہارے کی ضرورت، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، خود بخود قائم رہ کر پوری کائنات کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا۔ کیا مانا؟ اسے قائم رہنے کے لیے کسی چیز سہارے کی ضرورت نہیں، اور اس کے علاوہ تمام مخلوقات، کائنات، اس کی اشیاء، چیزوں کو اسی ہی کے سہارے کی ضرورت ہے، اسی ہی کے آسرے کی ضرورت ہے۔ القیوم یہ بھی اسی کی تعبیر ہے، واجب الوجود۔ تو فرمایا المستجم لجمیع صفات الکمال، یہ اللہ جو اللہ کا ذاتی نام ہے، یہ ایسا جامع نام ہے کہ اللہ کی تمام صفات جو ان گنت ہیں وہ لفظ اللہ میں بند ہیں، وہ لفظ اللہ میں بند ہیں۔ جو ایک مرتبہ ایمان، اخلاص، اللہ کی رضا کے لیے اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام لے لیتا ہے، اس نے اللہ کی تمام صفتوں کو اللہ کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ المستجم لجمیع صفات الکمال، تمام صفات الہیہ کا جامع لفظ ہے تو وہ اللہ کا ذاتی نام اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام۔ تو کیا عرض کر رہا ہوں؟ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، اس کی دوسری تعبیر القیوم، اور اس کا مفہوم وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، ابتدا اور انتہا سے پاک ہے۔ جیسے سورۃ الحدید میں فرمایا 27ویں پارہ میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہ اول ہے کہ اس سے پہلے کچھ نہیں، وہ اول ہے، هو الاول کہ اس سے پہلے کچھ نہیں اور کوئی نہیں، هو الآخر وہ آخر یعنی ہمیشہ کے لیے ہے کہ اس کے بعد بھی کچھ نہیں، والظاہر سب کے ظاہر کا علم رکھنے والا باخبر، والباطن اور سب کے اندر اور باطن کا بھی علم رکھنے والی ذات، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے۔ تو آپ جو دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ، ہے نا آیت کا شان نزول ذہن میں، وہ عرض کر رہا تھا آپ کیسے دعا مانگ رہے تھے؟ اللہ کا ذاتی نام یا اللہ، یا اللہ، اور ساتھ ایک آپ صفاتی نام ذکر کرتے، یا رحمان، یا رحمان، یا رحمان کا معنی مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت رحمتیں کرنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ یہ دونوں، ایک اللہ کا ذاتی نام، ایک صفاتی نام، یہ دونوں ناموں کے ذریعے نبی علیہ السلام اللہ کے حضور دعا مانگ رہے تھے، یا اللہ، یا رحمان۔ کوئی مشرک جو مشرکین مکہ میں سے قریب سے گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدر جہر سے بلند آواز سے دعا مانگ رہے تھے، اس نے سنا تو رک گیا اور کہنے لگا ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو۔ ہمیں نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ایک اللہ کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور ہستی کو نہ پکارو۔ آج اپنی حالت یہ ہے کہ ایک کی بجائے دو کو پکار رہا ہے، سمجھ رہے ہو؟ ہمیں کہتا ہے کہ ایک اللہ کو پکارو، اپنی حالت یہ ہے کہ ایک نہیں دو کو پکار رہا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا اللہ۔ اس مشرک نادان نے کیا سمجھا کہ اللہ کوئی اور ہے اور رحمان کوئی اور ہے۔ ہمیں کہتا ہے ایک ذات کو پکارو، اس کے ساتھ کسی اور ہستی کو نہ پکارو، اور خود ایک کی بجائے دو کو پکار رہا ہے۔ یہ حدیث پاک میں واقعہ ہے۔ یا اللہ بھی کہتا ہے، یا رحمان بھی کہتا ہے۔ اس پر اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اور اس میں سمجھا دیا مشرک تیرے دماغ کی خرابی ہے، اللہ رحمان یہ الگ الگ نہیں، یہ ایک ہی ذات کے دو نام ہیں، ایک ہی ذات کے دو
نام ہے، ایک ذاتی نام، ایک صفاتی نام۔ اسم دو ہیں، اسم کا معنی نام، اسم دو ہیں پر مسمى ایک ذات ہے، اسی کے یہ دونوں نام ہیں۔ تو یہ دو کو نہیں پکارا جا رہا، ایک ہی ذات کو پکارا جا رہا ہے، اگرچہ اس کے دو ناموں کے ساتھ پکارا جا رہا ہے۔ دیکھو فرمایا قل ادعوا اللہ، قل فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ادعوا اللہ، ادعو پکارو، اللہ اللہ کو، یا اللہ کہہ کر، ادعوا الرحمن یا پکارو اللہ کریم کو، یا رحمان الرحمن کہہ کر، یا اللہ کر کے پکارو یا رحمان کر کے پکارو، تو ایک ہی ذات کے یہ دو کیا ہیں؟ نام ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مشرک تو یہ دو نام سن کر پریشان ہو گیا، میں اللہ کے تو اور بھی کئی صفاتی نام ہیں، ان گنت بے شمار بے حساب میری صفتیں، میرے صفاتی نام تو اور بھی ہیں، صرف ان دو ناموں کے ساتھ نہیں، مجھے پکارو بے شک میرے اور ناموں کے ذریعے بھی پکارو، یہ بھی جائز ہے۔ فرمایا ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، سبحان اللہ، ایما تدعو، ایما تدعو پکارو اس اللہ کریم کو اور ناموں کے ساتھ جو اس کے صفاتی نام ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ فلاحو پس واسطے اسی اللہ کے ہیں، الاسماء جمع اسم کی کیا معنی ہوگا؟ نام، الحسنی مبالغے کا صیغہ، بہت خوبصورت بہت سونے نام اللہ کریم کے ہیں، لہذا اللہ کریم کو پکارو یا اس کا ذاتی نام یا اللہ کہہ کر، یا اس کا صفاتی نام یا رحمان کہہ کر، یا اور بھی کئی صفاتی بے شمار نام ہیں، ان کے ذریعے اللہ کریم کو پکارو، یا رحیم یا کریم یا غفار یا رزاق یا فلاں یا فلاں، یہ اللہ کریم کے صفاتی نام ہیں، یہ ایک ہی ذات کی پکار ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں الاسماء الحسنی، خوبصورت ترین، سب سے خوبصورت اور حسین وہ نام ہی اللہ کریم کے ہیں، لہذا اس کے خوبصورت ناموں کے ذریعے اللہ کریم کی ذات کو پکارا کرو۔ تو مشرک کو جواب دے دیا یہ اللہ اور نہیں، یا رحمان رحمان اور نہیں، اللہ بھی وہی ہے، رحمان بھی وہی ہے، رحیم و کریم بھی وہی ہے۔ اس لیے فرمایا میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری ہی پکار کرتا ہے، کائنات والوں کو میری ہی سور و پکار کی تعلیم دیتا ہے، میں اللہ کریم کے ساتھ ساتھ یا میرے علاوہ کسی اور کی میرا پیغمبر کبھی سور و پکار نہیں کرتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں مجھے پکارو اور میرے صفاتی ناموں کے ذریعے پکارو۔ ایک اور آیت دیکھیں، یہاں نشانی رکھو، پیچھے آ جاؤ، نام پارا میں صفحہ 276 276 سورہ اعراف کی آیت 180، صفحے کے آخر سے چوتھی سطر کا آخر، فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، سبحان اللہ، وَلِلَّهِ صحیح معنی کرو نا، للہ، جی جزاک اللہ، وَلِلَّهِ کا لام، یہ پہلا لام جس کے نیچے زیر ہے، یہ ہے اللام للاختصاص، اس کا معنی کریں گے وَلِلَّهِ
اور خاص ہیں واسطے اللہ ہی کے، خبر مقدم جو حصر کا فائدہ دے رہی ہے، اور للہ کلام اختصاص کا جو خاصہ بیان کر رہی ہے، تو مانا ہوگا وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے خاص ہیں الاسماء الحسنی، اللہ کریم کے خوبصورت ترین نام یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ تو کیا مانا؟ فرمایا اس بات کا یہ تقاضا ہے کہ فدعوہ بہا، فدعوہ بہا، پس پکارو، فدعوہ، اسی کو، اسی کو پکارو، اللہ کریم کو پکارو۔ کیسے پکارے؟ پنجتن پاک کے واسطے وسیلے سے، اماموں اور بزرگوں کے واسطے وسیلے سے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے۔ فرمایا نہیں وسیلہ بے شک پیش کرو، لیکن ان کا نہیں، فدعوہ، پس پکارو اس اللہ کریم کو بھی، ان کے ان خوبصورت ناموں کے وسیلہ سے۔ سمجھو تو وسیلہ جائز ہے، اس سے پہلے ہمارے تفصیلاً وسیلے پہ سبق گزر چکے ہیں۔ اللہ کے ناموں کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ، اور اپنے ایمان خالص کا وسیلہ، اعمال صالحہ کا وسیلہ، اور نیک آدمی زندہ سے دعا کروانے کا وسیلہ، اور کون سا پڑھا تھا؟ دعا کے اول آخر درود پاک پڑھنا بھی وسیلہ کے درمیانی دعا کی اجابت و قبولیت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ تو یہ سب وسیلے قرآن و سنت سے جائز اور ثابت ہیں، لیکن یہ جو لوگوں نے بنایا، یا اللہ واسطہ پنجتن پاک دا، واسطہ ہے فلاں امام کا، واسطہ ہے فلاں بابے اور بزرگ کا، واسطہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا دوست اس کا ثبوت قرآن کے 30 پاروں میں کہیں نہیں موجود۔ پورے ذخیرہ احادیث میں اس پر کوئی ایک حدیث بھی بطور ثبوت کے موجود نہیں ہے۔ 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے کسی ایک صحابی سے بھی ایسے واسطے وسیلے اور طفیل صدقے وہ ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے جو وسیلے ثابت ہیں انہیں پیش کیا کر، جو ثابت نہیں گھڑ گھڑ کے دین میں مت گھسیڑے کر۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہا؟ لہذا سب سے بڑا اور خوبصورت وسیلہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے خوبصورت ناموں کا وسیلہ دے۔ وسیلہ دینے میں بھی مزہ آئے کہ خود اللہ نے بتایا یہ وسیلہ دیا کر، وہ ملا نے بتایا جو بلا ثبوت، بلا دلیل اور من گھڑت ہے، یہ رب بتلا رہا ہے جو قرآن لا رہے اسے بیان کرتا ہے۔ فَادْعُوهُ بِهَا، اور جو ضرورت و حاجت ہو، جو اللہ سے دعا التجا کرنی ہو، اسی کے مناسب اللہ کا صفاتی نام ملے گا۔ رحمت کی ضرورت ہے تو رحمتوں والی صفات کے ذریعے اس کو پکار، یا رحمان یا رحیم۔ یہ اگر روزی اور رزق کی ضرورت ہے اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو یا رزاق یا وہاب، بن مانگے عطا کرنے والا، الوہاب، مانگے سے دگنا عطا کرنے والا۔ اللہ کریم کی رحمت اور شفقت کی ضرورت ہے، اس کا پیار چاہتا ہے تو یا کریم یا ودود یا ذل عرش المجید، جو بھی مانگنا چاہتا ہے، گناہوں پہ توبہ کرنا چاہتا ہے، بخشش اور مغفرت چاہتا ہے، یا غفور یا غفار، اپنے عیبوں اور گناہوں پہ کرتوتوں پہ پردے ڈلوانا چاہتا ہے تو اللہ کریم کو پکار، یا ستار
یا ستار العیوب یا غفار الذنوب، اللہ کریم سے جو بھی مانگنا چاہتا ہے اس کے مناسب تجھے رب کی صفتیں ملیں گی، اس کے صفاتی نام ملیں گے۔ جب انہی کے وسیلہ اور ذریعہ سے رب کو پکارے گا اس کی رحمت متوجہ ہوگی، اور رحمت کی توجہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں۔ صفاتی نام یہ جو مشہور ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کہ اللہ کے صفاتی نام کتنے ہیں؟ 99۔ کتنے ہیں؟ اس حدیث میں کیا بات آ رہی ہے؟ کتنے ہیں؟ 99۔ اور اس میں فضیلت بھی ہے کہ ان کو جو یاد کر لے، حفظ کر لے، اور پھر ان کے مطابق ایمان یقین بھی بنا لے تو آپ نے بشارت دی ہے کہ وہ داخل الجنہ، کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا۔ یاد کرنے چاہیے، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہی صفاتی نام 99 یا 100 میں بند نہیں، اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں۔ یہ جو بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، 100 ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں۔ وہ مخصوص 99 نام جو واضح طور پہ قرآن و حدیث میں آ رہے تھے ان کو جمع اور یکجا کیا گیا، لیکن ان میں بند نہیں۔ اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، اس کی صفتیں بے شمار ہیں۔ آپ کو ایک عجیب سی بات بتلاؤں، اللہ کے صفاتی ناموں میں جو قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ ذکر آیا جس صفاتی نام کا، وہ ہے رب۔ کون سے صفاتی نام ہے؟ رب۔ قرآن کو شروع کیا تو الحمدللہ رب العالمین، ختم کیا تو قل اعوذ برب الناس۔ یہ قرآن کریم میں اللہ کا نام، صفاتی نام رب، یہ تقریباً 925 مرتبہ پورے قرآن میں آیا ہے، کم و بیش 925 مرتبہ پورے قرآن کریم میں کم و بیش یہ صفت اللہ کا نام رب آیا۔ اور اگلی بات سمجھو جو سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو حدیث میں 99 نام شمار اور جمع کیے گئے ان میں یہ صفاتی نام رب موجود ہی نہیں ہے۔ سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ ان 99 ناموں میں یہ نام رب موجود جو قرآن میں اتنی کثرت کے ساتھ استعمال ہوا۔ تو یہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ صفاتی نام 99 یا 100 میں بند نہیں، اللہ کی صفتیں بے شمار ہیں تو اس کے صفاتی نام بھی بے شمار ہیں۔ اس لیے فرمایا، سبق پہ آگیا نا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرْ، اور مت بلند کر، مت جہر کر، بِصَلَاتِكَ اے بِدُعَائِكَ۔ صلات کے یہاں دو معنی ہیں، سمجھنا۔ ایک معنی بِصَلَاتِكَ اے بِدُعَائِكَ، صلات بے معنی دعا ہے یہاں، صلات بے معنی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَجْهَرْ، بلند مت کر اپنی دعا کی آواز کو، وَلَا تُخَافِتْ، اور بالکل بھی نہ چھپا اور مخفی اور پوشیدہ بنا، بلکہ کیا کر، وَابْتَغِ، اور تلاش کر، اختیار کر، بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، جہر و اخفاء کی درمیانی حالت اور راہ کو۔ نہ بہت اونچی آواز سے پکار اور نہ ہی بالکل ایسا کہ زبان بھی نہ ہلے، اپنے آپ کو بھی سمجھ نہ آئے، صرف تصور اور خیال میں دعا گزرے، ایسا بھی اخفاء نہ کر۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کا درمیانی راستہ کہ اس انداز سے دعا مانگ کہ آپ خود سنیں لیکن دوسروں تک دور آواز نہ جائے۔ آپ کو بات سمجھ آئیے؟ ایک آدمی دعا مانگتا ہے، تلاوت کرتا ہے، کچھ پڑھتا ہے، وہ دوسروں کو سنائی دیتا ہے، وہ ہوتی ہے بلند آواز سے بات کا کرنا، چیز کا پڑھنا، دعا کا مانگنا۔ ایک ہے کہ آدمی ایسے طریقے سے دعا مانگتا ہے، کچھ پڑھتا ہے کہ وہ صرف آدمی کو اپنے آپ کو سنائی دیتی ہے،
یہ جیسے نماز میں نماز پڑھتے ہو، امام تو بلند آواز سے جہری نمازوں میں، اور آپ انفرادی نماز میں یا بقیہ نماز میں وہ آہستہ قرات کرتے ہیں، تو وہ ساتھ والے نمازی کو بھی سنائی نہیں دیتی، لیکن خود تو آدمی سن رہا ہوتا ہے نا۔ اور ایک یہ ہے کہ ایسے انداز سے آدمی دعا مانگے، کوئی چیز پڑھے کہ خود بھی سن نہ سکے، جیسے اخبار پڑھتے ہو، زبان اس میں ہلتی ہے؟ نہیں ہلتی، ہونٹ حرکت نہیں کرتے، صرف وہ آنکھیں پڑھتی ہیں۔ تو فرمایا یہ طریقہ بھی دعا کا ٹھیک نہیں، ایسا بھی اخفا نہ ہو، پوشیدہ پن کے خود بھی آدمی نہ سن سکے۔ تو دعا دل میں مانگنی چاہیے، بلند آواز سے نہیں، لیکن دل میں مانگنے کا یہ بھی مطلب نہیں کہ محض وہ اخبار کی طرح آنکھیں مانگتی پڑتی رہیں اور زبان بھی نہ حرکت کرے، ہونٹ بھی حرکت نہ کرے، یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ ہونٹ بھی حرکت کرے، زبان بھی حرکت کرے، لیکن دل میں دعا مانگے، بلند آواز سے نہیں، اس لیے کہ جس سے مانگ رہا ہے وہ تو تیری زبان کی حرکت پہ برکت نازل کرے گا، وگرنہ دلوں کے راز اور بھید بھی جانتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور دوسرا معنی یہاں وَلَا تَجْهَرْ بِالصَّلَاةِ کا اے بِقِرَاءَتِكَ، اپنی جو نماز میں قراءت ہے، قرآن کریم کا پڑھنا، وہ درمیانی آواز سے پڑھ، اس میں لا تجہر، بہت اونچی آواز نہ کر، ولا تخافت، اور بالکل بھی آہستہ اور اخفا نہ کر، وابتغ بین ذالک سبیلا، درمیانی دھیمی آواز سے اس کو پڑھ اور اس نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کر۔ اس پر بھی اس کا پس منظر اور شان نزول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں ہیں ہجرت سے پہلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں بلند آواز سے قرات کر رہے ہیں، دور تک آواز جا رہی ہے، لیکن مشرک اس کو سن کر برداشت نہیں کرتے تھے، عربی زبان رکھتے تھے، قرآن بھی سنتے تو سمجھ جاتے کہاں کہاں ضرب لگ رہی ہے۔ آج تو اجمی ہے نا، عربی میں جو کچھ مرضی ہے پڑھتے رہو، کوئی پریشانی نہیں، ترجمہ کرو تو خرابی ہوتی ہے، لیکن وہاں تو ترجمہ کرنا ضروری نہیں تھا، وہ تو قرآن عربی میں ان کی مادری پدری ملکی وغیرہ سب زبان بھی کیا عربی تو سمجھ جاتے۔ جب نبی علیہ السلام پڑھتے اور ان کے جھوٹے مذہب پہ رد ہوتا تو آگے سے حدیث میں ہے کہ وہ قرآن کو گالی دیتے، بدبخت، قرآن نازل کرنے والے رب کو گالی بکتے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام کو یہ آیت کا حصہ نازل کر کے فرمایا میرے پیغمبر یہ بک بک کرتے ہیں، آپ اتنی اونچی آواز سے نماز کی قراءت نہ کریں کہ ان مشرکوں تک آواز پہنچے اور آگے سے وہ خرافات بکواسات کرنے لگے، لہٰذا لا تجہر بالصلاۃ کا، اپنی نماز میں قراءت قرآن کی تلاوت میں لا تجہر، جہر اور اونچی آواز نہ کر کہ وہ ان تک پہنچے اور وہ آگے سے غلیظ زبان استعمال کریں، وَلَا تُخَافِتْ بِهَا، اور اس کو بالکل آہستہ اور زیادہ اخفا بھی نہ کر، بلکہ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اس کی درمیانی حالت اور راہ کو اختیار کر کہ خود بھی سن سکے اور کوئی مقتدی ہوں تو ان تک بھی آواز آپ کی پہنچ سکے۔ اللہ سے دعا ہے وہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔